السلام علیکم ناظرین، پروگرام تماشا کے ساتھ فاتح عباس خان۔ اہل لاہور کو پروگرام تماشا کی ٹیم کی جانب سے رمضان المبارک کی خوشیاں جو ہیں وہ مبارک، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ جس وبا سے سب نبرد آزمائیں اس وقت، خدا تعالیٰ اس میں رحمت کے معاملات کرے۔ اور سب سے بڑھ کر جو لاہور کی صورتحال دیگر ہے، اس میں جو مریضوں کی تعداد ہے وہ 943 ہو گئی، اور پنجاب میں جو ہے 84 افراد جو ہیں وائرس کا شکار ہیں، اور 4851 ان کی تعداد ہو گئی ہے۔ اس میں پھر جو رمضان کا اسکیجول ہے اس کے لحاظ سے دودھ دہی بیکریوں اور تندوروں کی جو ہے وہ صبح مارننگ میں سحر کے ٹائم یعنی وہ 2 سے 4 بجے تک کھلنے کی اجازت موجود ہے۔ اس کے ساتھ کریانہ سٹور، جو سپر سٹور اور دیگر جو ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں وہ صبح 9 سے 5 بجے تک کھل سکیں گے۔ پولٹری اور مرغی کی دکانیں جو ہیں، گوشت کی دکانیں، وہ صبح 9 سے رات 8 بجے تک کھلنے کی اجازت موجود ہے۔ یہ وہ ساری صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ سڑکوں پہ رش دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی رمضان کی تیاریاں دیکھ رہے ہیں، تو سڑکوں پہ بہت زیادہ آج بھی رش موجود تھا، جس کی وجہ سے یہ بڑا ڈینجرس ہو جاتا ہے سم ٹائم، کہ جب حکومت جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہو کہ کم سے کم بیماری پھیلے، اور ڈاکٹرز کی بات اب روزانہ کی بنیاد پر پریس کانفرنس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ڈاکٹرز بھی آ کے جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ کتنی خطرناک ہے اور کتنی مزید خراب ہو سکتی ہے۔ اس سارے معاملے میں چیف سیکرٹری صاحب کی تبدیلی جو ہے وہ بڑا اہم موضوع رہا کل رات سے اب تک۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ صورتحال کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آئی جی صاحب کی تبدیلی کی چہم گوئیاں ہیں، ان میں کتنی صداقت ہے، چونکہ بعض تحریک انصاف کے دوستوں کا خیال ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جانچیں گے، پوچھیں گے کہ کیا صورتحال کیا ہے۔ شوکت بسرا صاحب ترجمانی کریں گے پنجاب حکومت کی۔ بسرا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ مرزا جاوید صاحب ترجمانی کریں گے نون لیگ کی۔ مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بسرا صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیف سیکرٹری صاحب کی تبدیلی اور ان حالات میں جب جو ہے وہ بڑا کرائسس ہو صوبے میں، اور اس کرائسس اور اس وبا کے ساتھ سارے لڑ رہے ہوں، تو اس دوران ایک اہم پوسٹ کو تبدیل کیا جانا بڑا خطرناک نہیں ہو جاتا کئی دفعہ؟ سب سے پہلے تو وہ تمام عالم اسلام کو رمضان مبارک ہو، اور بالکل آپ نے انٹرو میں صحیح کہا کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہماری جان چھڑوا دے، آمین۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا چیف سیکرٹری صاحب کی تبدیلی کا، تو میرے خیال میں تو ان کو زیادہ اچھی پوسٹنگ مل گئی ہے۔ وہ تو جا کے پھر دوبارہ سیکرٹری انٹیریئر پاکستان لگ گئے ہیں، اور وہ زیادہ بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، ایک صوبے کا ایک ایسے وقت میں سوال تو اٹھتے ہیں کہ جب وبا کی ایشو چل رہی تھی، بہت ایمرجنسی صورتحال ہے، تو چیف سیکرٹری کا تبدیل ہونا غیر معمولی بات ہے۔ اور اس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے ٹاک شوز میں آج سوال اٹھے ہیں۔ لیکن پھر میں آپ کو گزارش کروں کہ یہ لوگ جو ایڈمنسٹریشن چلا رہے ہیں، جو لوگ پاکستان کو چلا رہے ہیں، جو خاص طور پہ صوبہ پنجاب کو چلا رہی ہے ایڈمنسٹریشن، وہ بہتر سمجھ سکتی ہے کہ ہم نے کس ٹیم کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریشن اکٹھے مل کے ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور پولیٹیشین جو ہوتے ہیں انہوں نے فیصلے لینے ہوتے ہیں، امپلیمنٹ جو کرنا ہوتا ہے وہ ایڈمنسٹریشن نے کرنا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ان کی تبدیلی ہوئی ہے اور ان کی جگہ ایک اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی اپرائٹ اور انیسٹ آدمی ہے، اور اعظم سلیمان صاحب بھی، میں لائیو آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھے بیوروکریٹ ہیں، اور انہوں نے تھرو آؤٹ بڑی امپورٹنٹ پوسٹنگ سرو کی ہیں۔ ابھی وہ 6 مہینے یہاں بھی سرو کر کے گئے ہیں، ایک بار پھر ان کے اوپر پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ سو یہ ٹرانسفر پوسٹنگ تو جاب کا ایک حصہ ہے، اس کو اس انداز میں لینا کہ شاید کوئی ایسی بات ہے، کوئی جو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو دوست اس سے مقصد نکالنا چاہتے ہیں کہ شاید کہیں پہ کوئی سیاست چیف منسٹر صاحب کی کوئی ناپسندیدگی ہے، یا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کوئی پلیئر ہے۔ میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں، مجھے پتا تھا اگلا سوال آپ کا یہ ہونا ہے، تو میں نے حفظ مقدم کے طور پہ یہ بات کی۔ مجھے یہ بتائیں کہ پسندیدگی میں بھی کبھی کوئی تبدیل کرتا ہے کسی کو؟ نہیں، میں نے یہ بات نہیں۔ آپ نے کبھی کسی کو پسندیدگی میں تبدیل کر لیا ہوگا؟ بھائی تم میرے ساتھ نہ رہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ اگر فرض کریں ناپسندیدگی ہوتی، تو میں پھر کہہ رہا ہوں سیکرٹری انٹیریئر چیف سیکرٹری سے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ نہیں، پنجاب نے انہیں بتایا کہ بھائی پنجاب میں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ ادھر چلے جائیں، ادھر سرو کر لیں۔ اس طرح سے کچھ ہوا ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں۔ میں آپ کو پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ چیف سیکرٹری ایک صوبے کا ہونا اور انٹیریئر سیکرٹری پاکستان کا ہونا، میرے خیال میں اگر کسی بیوروکریٹ کو آپ لائن پہ لے لیں تو شاید وہ اس سے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ نہیں، چیف سیکرٹری بڑی پوسٹ ہے۔ چلیں ہم اس کو اس انداز میں بھی لے لیتے ہیں، لیکن ایک آپ کو میں آپ کو خبر دے دوں، کسی قسم کی کوئی ایسی ایشو نہیں تھا
کہ جس کی وجہ سے یہ پرزیوم کیا جائے یا پرسیپشن یہ ڈیولپ ہو جائے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسے معاملات تھے. اگر ایسے ہوتے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں تو وہ انٹیریئر سیکٹری پاکستان نہ لگتی. ورکنگ ریلیشن نہیں پھر بن سکے, کئی دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ لینا ہوتا ہے. چیف منسٹر نے جو ٹیم کا کیپٹن ہے کہ انہوں نے صوبہ چلانا ہے کہ کون سے بیوروکریٹ سے وہ کون سا کام کہاں کس کو رکھنا ہے, تو وہ بہتر سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سمجھا ہو کہ جو ابھی جواز ملک صاحب تشریف لائے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت سینئر بیوروکریٹ ہیں, ان کو وہ لے کر آئے ہیں. تو ہمیں دعا تو یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ صوبے کے عوام کے حق میں ہو, خلق خدا کے حق میں ہو. اور اس وقت جس وبا سے ہم لڑ رہے ہیں ہماری ساری کنسنٹریشن جو ہے وہ اس پہ ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ مجھے خدا پہ یقین ہے کہ میں تو ویسے ایک بات کہتا ہوں اس کو, یہ اللہ کی ناراضگی ہے. تمام سائنسز ناکام ہو گئیں. بڑے بڑے ممالک آپ دیکھ لیجئے جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے دنیا فتح کر لی, چاند تک پہنچ گئے. آج اللہ اس حد تک ہم سے ناراض ہے, اپنا گھر بند کر دیا ہم پہ, مسجد نبوی بند ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص کرم نوازی ہے. ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے, ہماری اکانومی اس قابل نہیں تھی. ویسے تو ایک زندگی بھی بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن جب میں کمپیئر کرتا ہوں اس عالمی وبا کو, اس قدرتی آفت کو, تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ابھی تک حالات پاکستان. بالکل صحیح. رائے بابر سعید صاحب ڈی آئی جی آپریشنز میرے ساتھ موجود ہیں. رائے صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رائے صاحب, بڑی آپ کی ٹیم کو اور ساری پنجاب پولیس کو پروگرام تماشا کی جانب سے رمضان المبارک کی خوشیاں مبارک ہوں, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو کٹھن وقت ہے اس وقت پوری قوم پہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی رحمت کے معاملات فرمائے. آمین. جی آمین, آپ کو مبارک ہو. بہت شکریہ. رائے صاحب, میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں سیکیورٹی کے حوالے سے جو میئرز آپ نے لیے, میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کریں. جی اس میں بتانا چاہوں گا کہ ظاہر اس دفعہ ڈبل ایک ذمہ داری ہے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کورونا کے حوالے سے تو ڈبل ڈیوٹی انفورسمنٹ کی بھی ہے اور سیکیورٹی کی بھی ہے, مساجد کی جیسے ہمیشہ سے ہوتی ہے. اور کرائم بھی ظاہر آپ کو پتہ ہے رمضان کے دنوں کے اندر عید کے قریب جا کے کرائم میں بھی ایکسائز جاتی ہے. تو ایک تو ہم مساجد میں جو ہماری کیٹیگرائزیشن ہے اس کے حساب سے ہم نے وہاں پر ڈیوٹیز اپوائنٹ کی ہیں, والنٹیئرس کو انکریج کیا ہے, والنٹیئرس کی ٹریننگ کی ہے. اور ساتھ ساتھ اس حوالے سے جو بہت امپورٹنٹ تھا کہ ڈسٹینسنگ کے حوالے سے تک ساری لاہور کی مساجد میں مارکنگ کروائی ہے تاکہ ڈسٹینس کو مینٹین کیا جا سکے. اور ان مساجد کی کیپیسٹی کو یعنی ڈسٹینسنگ کے ساتھ نئی کیپیسٹی کو تعین کیا ہے, اور اس کو باہر ہم ہر مساجد پہ امپلیمنٹ کروا رہے ہیں مساجد کمیٹی کے تعاون سے. اس کے اندر ایک اور چیز جو ہم نے انشور کی ہے جو کہ 20 پوائنٹ جو اگریمنٹ ہے پریزیڈنٹ صاحب کا علماء کرام کے ساتھ, اس کی روشنی میں کہ وضو کی جو جگہیں ہیں ان کو ہم نے بند کروایا تاکہ لوگ باہر سے وضو کر کے آئیں. اور اس کے علاوہ جو باقی حفاظتی تدابیر لوگوں نے اختیار کرنی ہے, تو آج میں ضرور کہوں گا اس بات کو کہ آج جمعے کے موقع پہ بھی اور اس کے بعد آج تراویح کے موقع پہ بھی لوگوں نے بھرپور طریقے سے سپورٹ کی, علماء نے سپورٹ کی, مسجد کمیٹیز نے بہت سپورٹ کی, اور ہم کافی حد تک اس کو انفورس کرانے میں لاہور میں کامیاب ہوئے. اچھا رائے صاحب, یہ تو بہت اچھی بات ہے, بڑی خوش آئند ہے, لیکن کنسرن بڑا اس میں چھوٹا سا کنسرن ہے جو بڑا اہم ہے. وہ یہ ہے کہ سٹارٹ میں جب آپ چلتے ہیں اور کوئی بھی کام ہم کرنے لگتے ہیں تو وہ اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں. یہ جب ہفتہ گزرتا ہے یا 10 دن گزرتے ہیں تو ساری چیزیں کیجول ہو جاتی ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ ہو جاتی ہیں. آپ اس کی مثال لے لیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 27 مارچ کو 28 مارچ کو لاک ڈاؤن کی کتنی خوبصورت صورتحال تھی لاہور کے اندر, جس میں نرمی بھی تھی ایمبولینسز کے لیے, مریضوں کے لیے جنہوں نے جانا تھا, اور جو غیر ضروری بندہ نظر آتا تھا وہ واپس جاتا تھا, اس کو پولیس گزرنے نہیں دیتی تھی. پھر چیزیں آج کے دن آپ سڑکوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا, آپ سے بہتر کون جانتا ہے لاہور کو, تو سڑکوں پہ آپ دیکھیں ایک ازدحام تھا ٹریفک کا ہر طرف. تو اسی طرح یہ آپ اس کو کتنا یقینی بنائیں گے کہ یہ تھرو آؤٹ دی منتھ جب تک عید کی نماز سمیت ساری چیزیں یہ جو ہوں پوری امپلیمنٹیشن اس کی ہو سکے؟ جی آپ نے درست کہا کہ ڈیفینیٹلی دیکھیے ایک دو پہلو ہیں اس بات کے. ایک تو ایوالونگ سچویشن ہے جی. آپ ظاہر ہے ایک میئر جو آپ ڈے 1 پہ لیتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہی میئر ڈے 15 پہ بھی اسی طرح سے ہی لینے کی ضرورت ہو. ایک تو یہ بات ہے. دوسری جو بات کی آپ نے, دیکھیے یہ جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے, لوگوں کی اپنی صحت کا معاملہ ہے, کمیونٹی کی سوسائٹی کی اپنی انگیجمنٹ اور ایک سیوک رسپانسبلٹی کا پہلو بہت اہم ہے اس کے اندر. کوئی بھی پولیس فورس کوئی بھی انفورس لا یا ریگولیشن نہیں کر سکتی جب تک کہ سیوک رسپانسبلٹی خود شامل نہ ہو اس کے اندر.
تو آئی ایم شیور کہ جس طرح سے ابھی سٹارٹ ہوا ہے، لوگوں کا خود بھی، علماء کا بھی، مساجد کمیٹی کا بھی، پبلک کا بھی جو تعاون ہے وہ آئی ایم شیور ہمارے ساتھ رہے گا، اور آنے والے دنوں میں اللہ کرے حالات بہتر رہیں تو ہم اسی طرح سے اس کو بہتر طریقے سے. اچھا رائے صاحب، اس میں ایک ڈفرینٹ آبزرویشن ہم نے آبزرو کی ڈیورنگ ہم یہ جو کرونا پہ بہت سارے پروگرام تماشا کی ٹیم نے آؤٹ ڈور جا کے لوگوں کے ساتھ جو کیے، تو اس میں ہم بھی یہی سمجھے تھے کہ بڑے پیمانے پر سوسائٹی کا بیہیو ہوگا، وہ کوآپریٹ کرے گی، وہ ساتھ چلے گی. سوسائٹی کے 90% لوگوں نے انکار کر دیا، کسی طرح کا کوآپریٹ نہ کیا، ہر طرح سے انہوں نے انکار بھی کیا اور انہوں نے اپنی مرضی بھی کی. ابھی ہم بادامی باغ منڈی چلے گئے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، ادھر کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے. سنگھ پورہ منڈی چلے گئے، ریڈیو پہ باہر ہر جگہ پہ سوشل ڈسٹینسنگ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. ہاں، جہاں جہاں پولیس کے کچھ جوان، ہماری فورسز کے کچھ جوان کھڑے ہیں، وہاں لوگ ریگولیٹ ہو کے جا رہے ہیں. جہاں جہاں فورسز نہیں ہیں وہاں سوسائٹی سے اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیں تو وہ چند % لوگ ہیں جو اس کو سیریسلی لے رہے ہیں. جی آپ، میں آئی وڈ ٹینڈ ٹو ایگری ود یو، بٹ تھنگ از کہ دیکھیے پولیس فورسز یا کوئی بھی فورس ہو دنیا میں، وہ ایک خاص نمبر کے حوالے سے ہی موجود ہوگا، اور ہر بندے کو، پبلک کے ہر شخص کو پولیس نہیں کیا جا سکتا، اس کے ساتھ ایک پولیس آفیسر اٹیچ نہیں کیا جا سکتا. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دس ول فال بیک آن اس ایز اے سیوک ریسپانسبلٹی، اور ہماری اپنی ویل بینگ کے لیے ہے. یہ کوئی پیونیٹیو ایکشن نہیں ہے، اس کے ہیلتھ کے اوپر اثرات ہیں اور پبلک ہیلتھ ایشو ہے. تو جب تک ہم ایز اے سوسائٹی اس کو انوائٹ نہیں کریں گے تب تک اس کا کوئی لاسٹنگ سولوشن آئی ڈونٹ تھنک از اویلیبل. بہت شکریہ رائے بابر سعید صاحب جی، ڈی آئی جی آپریشنز میرے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بڑی اہم ترین باتیں کی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہر جگہ ڈیفینیٹلی ظاہری بات ہے پولیس کا فورس کے جوان ہمارے ہر جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو لوگوں کی جانب سے، سوسائٹی کی جانب سے یہ رسپانس، سوسائٹی جو ہے وہ اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ فرض سمجھتی ہے. تو پھر بات آگے چلتی ہے. مرزا صاحب جی، آپ بسرا صاحب کی گفتگو سن رہے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پاکستان لیول پہ وفاق میں ضرورت تھی تو ہم نے چیف سیکرٹری صاحب کو بھجوا دیا، ادھر چلے گئے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہ کوئی پرابلم ہے، نہ کوئی ایسی مسئلے والی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ پہلے تو پوری قوم سے درخواست ہے کہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے کرم فرمائے پاکستان پر، پوری دنیا پر. انشاءاللہ جس لئے رمضان مبارک شروع ہوا ہے تو انشاءاللہ دعا تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، کیونکہ پاکستان کلمے کے نام پر ہی بنا ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں گے کلمے کے صدقے یہ رحمت ہو جائے گی رمضان میں. باقی بسرا صاحب فرما رہے تھے کہ جو نئے آئے ہیں بہت اچھے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو ہمیشہ جو بھی اگر کوئی آئی جی نیا آتا ہے، کوئی نیا آتا ہے نا، بہت اچھا لگتا ہے. اس کے بعد شاید اس کا تعلق کسی نون لیگ سے، کسی ایم پی اے سے ملاقات ہو جاتی ہے، یا ان کے کوئی ایسا آلہ ہے جو کوئی تعلق شو کر دیتا ہے کہ اس کا نون لیگ سے تعلق ہے، اسے فوری فرق کر دیتے ہیں. دیکھو اگر چیف سیکرٹری صاحب یہ جو حالات اس وقت موجود ہیں نا، یہ سیٹاں بدلنے کے نہیں ہیں. ایک رینج کر رہا ہے چیف سیکرٹری، رینج کر رہا ہے. دیکھیں دفعہ 44 انہوں نے ختم کر دی، جب لاک ڈاؤن کی ضرورت تھی اس وقت انہوں نے شروع کر دیا. اس وقت کم سے کم 100 یا 150 مریض تھا، اب ہزاروں کی تعداد میں اب پبلک کو ہم کر دیا، دفعہ 44 بھی ختم کر دی ہے. ایسے سسٹم نہیں چلے گا. اگر یہ ایران والا بارڈر نہ کھولتے، آج یہ دن نہ آتے. وہاں 5000 6000 آپ نے بھی دیکھا، آپ کی کیمرے کی آنکھ نے بھی دیکھا، بلکہ آپ کے دنیا چینل نے بھی دکھایا کہ لوگوں نے 5000 روپیہ، کسی نے 10,000 روپیہ دیا، لوگ گھروں کو چلے گئے، جس وجہ سے یہ پورا ملک آج پریشان ہے. لیکن عوام کو ایک بھی کوئی ایسی سہولت بتائیں. انہوں نے یہ نمبر دیا ہے اس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن فنڈ کیا دیا ہے؟ وہ جو پہلے فنڈ بے نظیر کا چل رہا، 3 ماہ کا چل رہا تھا، وہ چند لوگوں کو ملا ہے. وہ بھی ایسے لوگ ذلیل و خوار ہوئے ہیں، کسی کا تھم نہیں مل رہا، نادرا سے ذلیل ہو رہا ہے، کوئی نادرا میں جا رہا ہے. اور اگر آپ میرے علاقے میں چلے جائیں یا بسرا صاحب کہیں اور بھی تقسیم ہو رہے ہیں، میرے ساتھ چلے جائیں. ہم تو لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے اٹھائے ہوتے ہیں عورتوں نے، پوری فیملی کو ساتھ لے کر ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بھوک سے، پیاس سے، نہ کوئی پانی کا انتظام ہوتا ہے اور پولیس کا انتظام ہوتا ہے، وہ ڈنڈے برساتی ہے. لوگ ذلیل ہونے کے لیے آتے ہیں یا پیسے لینے کے لیے آتے ہیں؟ اگر یہ جو پیسے ہیں پہلا سسٹم یہ چل رہا تھا، 12 ہزار روپیہ دینے سے اسی سسٹم سے لوگ لیتے پیسے. انہیں نام چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی نام کافی ہے. دیکھو یہ تو نام پبلک بھول ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو کنٹینر پر اتنے زیادہ وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے کبھی بھی بھول نہیں سکتے.
تو نام تو انہیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس وقت عوام کو ہمدردی کی ضرورت ہے. لیکن ایک چیز میں انہیں شاباشی دیتا ہوں, جو اچھا کام کرتا ہے اسے کہنا چاہیے. عمران خان صاحب کو ایک چیز کی شاباشی کیا دے رہے ہیں کہ اسے فنڈ اکٹھا کرنے کا بہت ہے. آج عوام ہماری بھوک سے ہے اور عوام سے بھی فنڈ لے رہے ہیں. پتہ چلا کہ 2-3 کروڑ روپیہ اور اکٹھا ہو گیا ہے. لیکن دیکھیں عیدی نے ہر طرف سے پیسہ لیا, جگہ جگہ سے پیسہ لیا ساری زندگی. آج خیر پوری دنیا میں اس کا نیٹ ورک بھی ہے, لیکن عمران خان کو شاباشی دینی چاہیے کہ عیدی سے بھی 1 کروڑ روپیہ لے لیا. جو لوگوں سے پیسے مانگتا ہے, مانگنے والوں سے پیسے کٹا دینا, یہ بھی بہت بڑا فن ہے. لیکن خدا کے لیے آپ لوگوں سے پیسے لیں. اگر پیسے لے کر آدھے پیسے رستے میں تقسیم ہو جائیں گے تو غریب کو کیا ملے گا؟ آپ نے دیکھا ہے پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کے حکم کے مطابق ہر ایم پی اے کا کسی کا آپ دیکھ لیں, باقاعدہ شہباز شریف صاحب رپورٹ لے رہے ہیں کہ آپ نے اپنے حلقے میں کیا کیا ہے, آپ نے اپنے حلقے میں کیا خدمت کی ہے. بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. یہ کوئی سیاست کرنے کے دن نہیں ہے. ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہم بالکل ان کا ساتھ دیں گے, ہر جگہ ساتھ دیں گے, لیکن یہ افسروں کی تبدیلی پہ نہ آئیں. کل آئی جی چینج کر دیں گے. پہلے کتنے آئی جی چینج ہو چکے ہیں, چیف سیکرٹری چینج کر دیا. بھائی یہ چینج اگر کرنا ہے تو آپ بزدار صاحب کو چینج کر دیں جو گھر میں بیٹھا ہے. شہباز شریف صاحب جب ڈینگی کا چلتا تھا ہر جگہ پر فری ڈینگی کا ٹیسٹ تھا. آج غریب آدمی 8,000 روپے کا جو شوکت خانہ میں صبح چلے جائیں, میں اگر مجھے علم ہوتا تو میں شاید رسید لے کر آتا, میں دکھا دیتا آپ کو کہ 8,000 روپے کا شوکت خانہ میں ٹیسٹ ہو رہا ہے. اور جو ٹیسٹ چائنا سے یا ہمیں گفٹ میں ہمیں ملے ہیں وہی شوکت خانہ میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں 8,000 روپے. غریب آدمی 8,000 کا ٹیسٹ نہیں کروا سکتا. آج تو میڈیا والے بھی بیچاروں کی تنخواہ جڑی ہے چینلوں نے کم کر دی. وہ کہتے ہیں جی اگر جس کی 50,000 سے 25,000 لینا ہے تو آپ کام کر لیں. بھائی پوری دنیا اس وقت ہمدردی چاہ رہی ہے, لیکن یہ ہمدردی کی بجائے لوگوں سے عوام سے پیسے لے رہے ہیں. پاکستان اللہ رحم کرے. میری پوری بات سن لیں. ہمیں ڈیولپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ڈیولپمنٹ پہلے 2 سال نہیں ہوئی اور نہ 2 سال ہوئے, کوئی بات نہیں, لیکن عوام کو جو ڈیولپمنٹ پر پیسے لگانے تھے وہ پیسے عوام پہ تقسیم کر دیں. یہ عوام کا پیسہ ہے. لیکن میری سر ایک ان کے وزیر جو 12,000 روپیہ گورنمنٹ کا ہے, ان کے وزیر ایسے دے رہے ہیں جیسے ان کے باپ کا پیسہ ہے. یہ میں بات ضرور کہوں گا کیونکہ یہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ پاکستان کا پیسہ ہے, عوام کا پیسہ, یہ کسی کے باپ کا نہیں. آج ان وزیروں سے میں کہتا ہوں جو یہ اپنی تصویریں لگاتے ہیں اور یہ پیسہ عوام کا تقسیم کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی زیادتی ہے. لوگوں کو عزت نہیں ذلیل ہونے کے لیے بلایا جاتا ہے کہ ایک وزیر کے ساتھ 10,000 روپیہ یا 12,000 روپیہ لینا ہے. اور ان کی ماشاءاللہ ہماری بھی وہ بہن ہے, ایک منسٹر ہے, ٹھیک ہے, ایک بچوں کو میری آخری بات, بچوں کو پیسے دے رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ آپ کے 8 بچے ہیں, آپ کے خامد کو کوئی اور کام نہیں ہے. ان کے وزیروں کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کو عورت کو آپ 10,000 روپیہ دے رہے ہیں اور آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں, تذلیل کر رہے ہیں آپ لائف. یہ ہم برداشت بالکل نہیں کریں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. جی بس میں کہہ رہا تھا ان کا بھاشن ختم ہو جائے تو میں پھر ہی بات کروں. میں پہلی بات تو اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں جو اس پوزیشن میں بھی لوگوں میں پینک, مایوسی, افراتفری اور انتہائی گھٹیا قسم کی سیاست کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ اس وقت انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہیں. اس لیے کہ جب لوگ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں, اور آج بھی مجھے ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ فوٹو, میں نے تو فوٹو دیکھے تھے لیٹرینوں پہ اور سستی روٹیوں پہ فوٹو لگے ہوئے دیکھے تھے. یہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ 12 کا 5 سال پروگرام چلا, بے نظیر کے پیسے نواز شریف صاحب نے چینج نہیں کیے. حوصلہ کریں, حوصلہ کریں. میں اندر آپ کو آئینہ دکھا لوں پھر بات کر لیجیے. اچھا مجھے ابھی میں بات بھی بڑی غور سے سن رہا تھا کہ وہ دیکھیں جی لاک ڈاؤن کیسے ہو گیا, لاک ڈاؤن ادھر ہو گیا. ابھی میں کل سن رہا تھا کہ شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ فل فور نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلائیں, اگر کسی کو کرونا وائرس ہوگا تو ہم ذمہ دار ہوں گے. اور دوسری طرف میاں شہباز شریف صاحب جو کرونا سے لڑنے کے لیے اسپیشل تشریف لائے تھے, انہوں کا سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں جی میں تو پیش نہیں ہو سکتا نیب میں, وہاں پہ تو کرونا کی اتنے غلط صورتحال ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ ان کے کیا سٹینڈرڈ ہے. میں صرف ان کو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ یہ ذہنی طور پہ صرف نیب کو جگیر ترین صاحب نظر نہیں آ رہا ہے. یہ میری بات سنیں نا, یہ محلہ نہیں ہے میرے بھائی, یہ کٹ پتلی کا جوڑ ہے بھائی. آپ شہباز شریف کی بات نہ کریں, آپ عوام کی خدمت کی بات کریں. اگر نیب نے شہباز شریف صاحب کو لایا ہے تو شہباز شریف صاحب جواب دیں گے. گولڈ میڈل دے دو, گولڈ میڈل. اچھا بھائی بات سن لینا, آپ عوام کی بات کریں, عوام کو کیا سہولت ہے. بھائی یہ تھیٹر نہیں ہے, یہ ایک نیشنل ٹاک ہے.
آپ مجھے بات کر لینے دیں, آپ لطیفے بعد میں سنا لیجیے گا, مجھے بات کر لینے دیں. میں گزارش آپ کو صرف یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت ہم سب کو ذمہ داری کے ساتھ مل کر اتحاد کے ذریعے ہم نے اس کرونا وائرس سے لڑنا ہے. اور میرا واسطہ ہے آپ کو پوری قوم کے سامنے کہ ابھی رمضان المبارک شروع ہو گیا. اس میں ویسے کہتے ہیں رمضان المبارک میں ایسے لوگ بند ہو جاتے ہیں جو شرارتیں کرتے ہیں, لیکن ابھی مجھے نظر آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. میں تو صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ صورتحال یہ دیکھیں, ان کی 2 جگہ پہ حکومتیں ہیں, کشمیر اور جی بی میں. مجھے بتائیے کہ ایک آواز آپ کو وہاں سے آ رہی ہے, ایک بھی آواز کہ کوئی پالیسی غلط ہے, تعاون نہیں ہو رہا, نمبر 1. اور مجھے یہ بتائیں یہاں یہ کہہ رہے ہیں ہم نے جناب راشن, اچھا یا تو یہ تقسیم کر رہے ہیں راشن جا کے انڈیا میں یا افغانستان میں, مجھے یہاں تو نظر ان کا کوئی بندہ نہیں آ رہا راشن تقسیم. ہمیں تصویریں اچھا لگانے مجھے کی بات تو ضرورت ہی کرنے نہیں دیں ہے نا یار, آپ جتنا مرضی آپ بھاشن دیجیے گا, آپ 1 گھنٹہ دیں گے آپ کو, صبر کر لینا ذرا. آپ وہ اس کا ذرا ان کا چور سوئچ بند کریں تاکہ میں بات مکمل کر لوں. اچھا میں بات صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ راشن کہہ رہے ہیں ہم بہت تقسیم کر رہے ہیں, اور مجھے بھائی بتائیں آپ کہاں پہ تقسیم کر رہے ہیں, کن کو کر رہے ہیں, کس جگہ پہ کر رہے ہیں, تاکہ ہمیں. اچھا میں دوسری بات کہنا مجھے بہت شارٹ سی بریک لینی. Please. بریک کے بعد جب آپ آئیں بسر صاحب تو آپ اپنی بات کنکلوڈ کیجئے گا. شارٹ بریک ایک لیں گے, اور مرزا صاحب نے پوائنٹس اٹھائے ہیں کہ جن کو امداد مل بھی رہی ہے ان کے بھی بہت سارے حالات خراب ہیں. بہت سارے پروگرام تماشا کی ٹیم آپ کو بہت ساری چیزیں دکھا بھی چکی, لیکن شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. بسر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ پہلے کنکلوڈ فرما لیں جو آپ کہہ رہے تھے. مرزا صاحب بہت غصے میں آج بیٹھے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں ان کو. مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ صبر دے, مجھے اندازہ ان کا, چونکہ مجھے تو ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ امریکہ, فرانس, برطانیہ, انگلینڈ, وہاں پر کرونا وائرس آیا, وہاں اللہ کا عذاب ہے. سعودی عربیہ میں اور ایران میں آیا ہے, وہاں آزمائش ہے. پاکستان میں آیا ہے تو یہ حکمران نااہل ہیں. تو میں کیا کہوں, ان کی عقل کا ماتم کروں, کیا کہوں. میں ان سے صرف یہی گزارش کروں گا کہ خدا را آپ اس وقت یہ وقت نہیں ہے, اور خاص طور پہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ابھی کہ پاکستان میں جو حالات میں دیکھتا ہوں, ہماری اکانومی کو میں کمپیئر کرتا ہوں, ہمارے حالات کو کمپیئر کرتا ہوں, تو ہم تو کہیں بھی سٹینڈ نہیں کرتے. اگر آپ یہی دیکھیں نا, میں اچھا میرے ایک سوال ہے مرزا صاحب سے اور فات بھائی آپ سے بھی, ابھی تک اس بیماری کی کوئی دوائی نہیں ہے, کوئی علاج نہیں ہے, سوائے کس کے کہ آپ نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر جب اچھا میں اپنی اور بات میں کہنے لگوں, سن لینا, اب جس چیز کی دوائی نہیں ہے, بڑی بڑی دنیا کے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں سر, اور وہاں پر بے بس ہیں, 40-50 ہزار لوگ مر کے امریکہ کے اندر, جو بہت اپنے آپ کو سپرمین سمجھتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وہ مچھر جو نظر بھی نہیں آ رہا, اس سے تباہی و بربادی ہو گئی ہے پوری دنیا کے اندر. تو میں یہاں پہ کہوں گا اللہ سے ڈریں, ابھی بھی اللہ سے ڈریں. یہ وقت ہے اللہ سے توبہ کرنے کا, استغفار کرنے کا. رمضان کا مہینہ آیا ہے, اس میں سب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگے. اللہ تعالیٰ ہم سے اس حد تک ناراض ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اس نے اپنا گھر ہمارے لیے بند کر دیا یار, روزہ رسول بند ہو گیا ہے, ہماری مسجدیں آباد نہیں ہیں. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ سوائے اللہ کی ناراضگی کہ اب اللہ ہی کرے تو اس کو امپروو کرے. اور یہ میں پتہ نہیں مجھے یہ بات کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے, جو لوگ اس خوش فہمی کا شکار ہیں نا کہ یہ مہینے میں 2 مہینے یہ وبا ہے, یہ بات آپ ذہن میں رکھیں, جب تک اس کا علاج نہیں آتا یہ وبا نہیں جانے والی. تب تک ہمیں اب ذہنی طور پر تیار ہونا پڑے گا. دنیا کے اندر اکانومیز کلیپس کر گئی ہیں, بڑے بڑے ادارے کلیپس کر گئے ہیں, بڑے بڑے ممالک کلیپس کر گئے ہیں. ہمیں بڑا دیکھیں, میں پھر کہہ رہا ہوں مرزا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے, آپ کو بغیر میں بہت رزق ہوگا. ان لوگوں کا سوچیں, ایک طرف آپ کرونا وائرس سے لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف حالت کیا ہے. ایک گھر کے اندر 12 لوگ رہتے ہیں. جو آدمی محنت مزدوری پہ جاتا تھا, جو آدمی صبح جاتا تھا اور شام کو اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا, آج ان کے گھر میں جا کر دیکھیں. ہم نے ان تک پہنچنا ہے. اور اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرتے, اگر لوگ یہ بھوک سے مارے ہوئے, بھوک کے مارے ہوئے اگر سڑکوں پر آ گئے تو مرزا صاحب نہ آپ محفوظ ہوں گے, نہ میں محفوظ ہوں گا, نہ کسی کا گھر محفوظ ہوگا. بھوک کی لڑائی بہت خطرناک لڑائی ہے, اس لیے تنقید نہ کریں. ہم سب لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, تمام سٹیک ہولڈر اکٹھے ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے, جب ہم ٹی وی پہ آتے ہیں وہ میڈیا کی کنزمپشن کے لیے ہم باتیں شروع کر دیتے ہیں, ہم مخالفت شروع کر دیتے ہیں. 25 گھنٹے گزر جاتے ہیں. جب میٹنگ ہوتی ہے, آج کی بات بتاتا ہوں, آج میٹنگ ہوئی ہے مشترکہ مفادات کونسل کی. مجھے بتائیں اس میں کچھ سٹیٹمنٹ آیا ہے؟
بعد میں کوئی اسٹیٹمنٹ آیا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جہاں حکومتیں ہیں وہاں سے اسٹیٹمنٹ نہیں آتی. جہاں پہ لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں صرف تنقید برائے تنقید کرنے کے لیے ان لوگوں کے زخموں پہ اب نمک چھڑک رہے ہیں جن کے بیچارے. میں ایک ماں کا کلپ دیکھ رہا تھا, یقین مانیے میرے سے بات بھی نہ ہو سکے, وہ اس کا اٹھا رہا تھا انہوں نے, تو وہ ماں کہہ رہی تھی کہ میرے بچے کو نیچے نہ لگائیں, اوپر اٹھائیں, میرے بچے کا منہ تو مجھے دکھا دیں. یہ حالت ہے کہ کورونا سے جو لوگ جا رہے ہیں ان کی آپ دیکھیں ان کی رخصتی کس انداز میں ہو رہی ہے. تو خدا را ہم سب لوگ تو بس استغفار کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کورونا وائرس سے ہم سب کو محفوظ رکھے. جی مرزا صاحب, کیسے اکٹھا ہو سکتے ہیں سارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ایسی ان لوگوں جو سفید پوش لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں ان کے پاس واقعی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. لوگ کرونا سے تو شاید کچھ بچ جائیں لیکن جو بھوک سے مریں گے نا وہ اندازہ نہیں ہے. دیکھیں اگر کسی شہر میں ایک دن کی ہڑتال ہوتی ہے تو پوری حکومت بھی پریشان ہوتی ہے. آج 1 ماہ ہو چکا ہے لیکن وہ سفید پوش لوگ بہت پریشان ہیں. بھائی بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں. چلو اپوزیشن والے تو تنقید کر رہے ہیں لیکن اپوزیشن والے کوئی محنت بھی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے, اچھی بات, آپ کسی ہاسپٹل کی بات کر لیں, میں خود ہر ہاسپٹل میں شہباز شریف صاحب کے حکم کے مطابق خواجہ عمران عزیز صاحب کے ساتھ گیا ہوں. ہم نے کٹیں بھی تقسیم کی ہے جو کر سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو یہ بھی چاہیے تھا جیسے ٹی وی اینکرانوں بٹھایا ہے فنڈ لینے کے لیے, اپنے ایم پی ایم این اے سے بھی فنڈ لیتے یا انہیں کہتے کہ اپنے اپنے حلقے سے اپنی جیب سے بھی کوئی خرچ کر دیں, کوئی بات نہیں. اگر فنڈ گورنمنٹ کو دے کر پبلک کو پہنچانے ہیں تو 1 ماہ اور لگ جائے گا, لوگ تو بھوک سے مر جائیں گے. ٹی وی پر یہ کہنا چاہیے تھا لوگ اپنے اپنے حلقے میں اپنے, دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے صلی اللہ تعالیٰ کہ اگر کسی کا مسایہ بھوک میں رہے گا اس کا ذمہ دار اس کا مسایہ ہے. اگر میرا کوئی مسایہ رات کو فاقے میں ہے نا تو اس کا مجھے بھی اتنا ہی گناہ ہے. تو یہ ایسے چاہیے تھا, یہ فنڈ خود نہ کریں. یہ اگر خود کریں گے تو پورا میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ عوام تک نہیں پہنچے گا. یہ ذمہ داری یہ لگائیں اپنے ایم پی ایم این اے سے کہ آپ اپنے حلقے میں یا جو ان کے بلدیاتی ادارے ان کا بھی اتنا ہی تعلق ہے یا پٹواریوں سے لسٹاں لے لیں. آپ اتنی دیر نہ لگائیں کہ لوگ بھوک سے, بھائی نے خود ہی کہا ہے کہ لوگ بھوک سے باہر آ جائیں. اگر واقعی لوگ بھوک سے باہر آئیں گے, میں ان کی بالکل گل کی تائید کرتا ہوں, بہت خوبصورت بات کی ہے. پھر نہ ہمیں وہ چھوڑیں گے نہ ان کو چھوڑیں گے, نہ انہیں حکومت سے غرض ہے نہ اپوزیشن سے غرض ہے. لوگ بھوک سے باہر نہ آئیں لیکن یہ کچھ نہ کچھ عوام کے لیے کریں. ایک بات کہوں مرزا صاحب, بات جی آپ بات کر لیں. مرزا صاحب نے اچھی پازیٹیو باتیں کی ہیں لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں اس وقت اسی سینس کی ضرورت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم این ایز ایم پیز کے ذمہ لگائیں. اب ہر کسی کو پتا ہے گورنمنٹ کے پیسے نہیں, میں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کے پیسے نہ یہی بات لگائیں. میں کہنے لگا ہوں. ہم اپنا الیکشن لڑتے ہیں, کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, بالکل ہم کرتے سب کی ذمہ داری ہے. لگانا کیا ہے, ہم سب لوگ دامے درمے سخنے اپنے اپنے حلقوں میں ایم این ایز ایم پی ایز ہیں جو مستحق افراد ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے, جن پہ استطاعت ہے. اب مجھے بتائیں گاؤں ہے, گاؤں کی آبادی کتنی ہوگی, 5000 3000. ہمیں ایک ایک گھر کا پتہ ہوتا ہے گاؤں میں کہ کس گھر کے کیا حالات ہیں. صرف ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ گاؤں میں کوئی بھوکا نہیں سونا چاہیے, گاؤں میں کسی کو دوائی کی ضرورت تو ملنی چاہیے. اسی طرح آپ لاہور شہر کو لے لیتے ہیں, وارڈ یہاں پہ وارڈ ہے نا, جب ہم الیکشن لڑتے ہیں ہر وارڈ موجود ہے. ہر وارڈ کے اندر آپ لوگوں کے پاس جن لوگ الیکشن لڑتے ہیں, جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں, آپ ایک ایک وارڈ کو لے لیں. میں پھر کہہ رہا ہوں زلزلہ آیا, سیلاب آیا, پوری قوم لڑی ہے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں پوری قوم اکٹھی ہے سوائے چند لوگوں کے. ان سے میں گزارش ہاتھ جوڑ کے کر رہا ہوں, خدا را یہ وقت نہیں ہے. ہم سب لوگ اگر اپنی ذمہ داری پوری کرنی شروع کر دیں وارڈ وائز, گاؤں وائز, سٹی وائز, مجھے خدا پہ یقین ہے کہ ہم 6 مہینے تک اس کے ساتھ لڑ سکیں گے. لیکن اس کے لیے ہم سب کو نکلنا ہوگا, مشترکہ جدوجہد کرنی ہوگی, کیونکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات وہی ہے کہ کورونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کریں, اور دوسرا جہاں پہ لوگوں کی ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے ہم سب لوگ. جس کے بچے بھوکے ہوں گے وہ کیا کرے گا؟ صحیح بات ہے. اسے تو موت نظر آ رہی ہے, جس کے بچے بھوکے ہوں گے وہ کیا کرے گا؟ اسے تو ہر صورت باہر نکلنا پڑے گا. بس صاحب حکومت اگر سب کو لے کے چلتی اور ساتھ بٹھا لیتی اور اکٹھے سارے کام چل رہے ہوتے تو آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ بہتر, جیسے آپ فرما رہے تھے کہ بھوکے تک بہت اچھا سوال ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا حل نہیں ہوگا, یہ ڈرائنگ روم سے باہر نکلنا چاہیے. مجھے بزدار صاحب کی ایک بات بتا دیں کہ بزدار صاحب کسی جگہ پہنچے ہیں, کسی وزیر کو ساتھ لے کر, کسی ایم پی او کو ساتھ لے کر, کسی حلقے میں بھی گئے ہیں. پہلے اپنے بزدار صاحب کو سوال کیا وہ سن لیں. 3 دن پہلے میرا حلقہ ہے بہاول نگر ساؤتھ پنجاب میں. 3 دن پہلے بزدار صاحب یہاں سے نکلے. سب سے پہلے انہوں نے دیپالپور لینڈ کی ہے
वहाँ पे सारी चीज़ें विजिट की हैं। उसके बाद बहावल नगर मेरा ज़िला जो वहाँ पे मेरा अपना कंस्टिट्यूंसी है, अरुणाबाद फोटाबाद, चिश्तियाँ तशरीफ लाए हैं, वहाँ विजिट किया है, वहाँ से निकले हैं तो साहिवाल आ गए हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि तमाम लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ये सवाल आपका बहुत अहम है। मैं आपको अर्ज़ करूँ, मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें कि तमाम सूबे, सिंध में है पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पंजाब में तहरीक इंसाफ की, मरकज़ में तहरीक इंसाफ की, केपी में तहरीक इंसाफ की, बलूचिस्तान में अलाइज हैं हमारे, और कश्मीर और जीबी में है नून लीग। डे वन से जिस दिन ये का क्राइसिस आया हुआ है, तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे मीटिंग करते हैं, इकट्ठे फैसले लेते हैं। और मुझे बताएं कि अगर और इसी तरह स्पीकर नेशनल असम्बली ने इजलास बुलाया, वहां पर बुलाने के बाद 12 पार्लिमानी लीडर्स हैं जिनकी कमेटी बन चुकी है। इसी तरह सेनेट में 13 पार्लिमानी लीडर्स हैं जिनकी कमेटी बन चुकी है, और सब मिलकर इकट्ठे काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये अर्ज करना चाहता हूं, कुछ जो आपको आवाजें सुनाई देती हैं कि यार ये हमें ऑन बोर्ड नहीं किया गया, हमें नहीं बिठाया गया, उनसे अल्लाह का वास्ता है, ये वक्त नहीं है। सब लोग ऑन बोर्ड हैं। जहां तक आप पंजाब, चले हम पंजाब की बात कर लेते हैं, हम पंजाब में बैठे हुए हैं, मिर्जा साहब का तल्लक भी पंजाब से है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पंजाब में ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी भी मौजूद है असम्बली के अंदर, तहरीक इंसाफ भी है, नून लीग भी है। हम सब मिलकर बजाय इसके कि एक दूसरे को नीचा दिखाएं, सिर्फ अपने अपने हल्के संभाल लें, कुछ ना करें। यहां पर अपने अपने हल्के संभाल लें, अपना अपना गांव संभाल लें। और हुकूमत देखें, तारीख में इतना बड़ा पैकेज नहीं दिया गया हमारी। क्या पैकेज दिया भाईजान? आपने मेरी बात तो सुनते हैं। 1 करोड़ 20 लाख साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। 1 करोड़ 20 लाख लोगों को 12,000 के हिसाब से पैसे जा रहे हैं। ठीक ठीक भाईजान, ये जो 12,000 रुपए जा रहे हैं, ये 3 महीने के ब्लॉक जो पैसे थे, जब बात कर रहे थे तो वो बड़ी मुश्किल से रोक के बैठे हुए। भाईजान अच्छी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अल्लाह का फजल है, ये मुल्क इतना गरीब भी नहीं है। आप अगर आपके वजीर जो भी, मैं चाहता हूं कि आपके पास बहुत सारा फंड है, आप ये ना देखें, आप लोगों से पैसे लेने की बात ना करें। आप अपने MP, क्योंकि बलदियाती इदारों पर तो आपको इतमाद नहीं है, आप उनको ना लें, आप पटवारी के थ्रू, किसी के थ्रू इंतज़ाम करें। और फौरी 1 माह हो चुका है, कोई अगर आप मुझे बता दें ये जो 3 माह के पैसे रुके हैं, इनके अलावा जो मैसेज लोग कर रहे हैं, कोई पैसा मिलना शुरू हुआ है? मैं जवाब देता हूँ, अगर 1 माह में भी ये नहीं मिलना शुरू हुआ तो वो कैसे होगा? बाकी आपने बात की है कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब तो बैठे थे, उन्होंने वॉकआउट किया है कि आपके इमरान साहब चले गए थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अपोजिशन को ना सियासत करने की ज़रूरत है। हमने तो आपको ना बलदियाती इदारों में किसी जगह भी ऐसा तंग नहीं किया, लेकिन अवाम के लिए हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। अवाम के लिए हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, खा के सड़कों पर आना पड़े या जैसे भी करना पड़े। लेकिन आप खुदा के लिए अवाम का कुछ ना कुछ सोच लें, सिर्फ बातों से ये काम नहीं बनेगा। तो भाईजान, अगर आपने कोई फंड दिया है, आप पटवारियों से, आप हर हल्के के, आपने गांव की बात की है, गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि गांव में जिम्मेदार हैं, हमसाए हैं। क्यों याद है उन्होंने बार-बार पटवारी है ना, पटवारी का नाम ना ले, वो दूसरा काम और बात नहीं। खैर, आप तो फिर इस बात पे आगे ना, जो लोग किराएदार बैठे हैं, आपसे ये भी फैसला हुआ कि 20% आप जिस स्कूलों वाले 20% 1 माह हुए बच्चे नहीं गए, 50% नहीं बल्कि टोटल फीस माफ होनी चाहिए। अगर 1 माह की टीचरों को तनख्वाह खुद भी दे लेंगे तो साल साल कमाया है। आप ये ऑर्डर करें, आप अवाम की सहूलत की कोई बात करें, सिर्फ ख्वाब ना दिखाएं। ख्वाब तो देख देख करना अवाम थक चुकी है, अब अवाम को सहूलत चाहिए। आप सिर्फ ये बता दें कितनी देर में ये आप पैसे देंगे और इनका आपने तरीका कार क्या, सिर्फ आप ये बता आपने बात जी बस मेरी बात खत्म हो गई। मुझे इजाजत है, मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि जो डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया उसके हिसाब से आप देख ले, गली गली, नगर नगर, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ लोगों को पैसे मिल रहे हैं, नंबर 1। और तकरीबन इस वक्त तक 82 अरब रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अभी सेकंड फेज क्या आ रहा है कि उसमें भी 8171 पे आपका मैसेज जाएगा, जो गवर्नमेंट कर रही है, मैं पहले उसकी बात कर रहा हूँ। तकरीबन ये बनता है 1 करोड़ 20 लाख खानदान, अगर हम लोगों को काउंट करें, आपकी आबादी है 22 करोड़ के करीब या 23 करोड़ के करीब। तो 1 करोड़ 20 लाख लोगों को अगर मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि 10 करोड़ लोग, यानी खानदान के 6 या 7 लोग तो होंगे ना, उनको 12,000 के साथ। अच्छा, एक ही तो ये गवर्नमेंट कर रही है। दूसरा गवर्नमेंट ने क्या किया है, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, उनको कहा है कि 3 महीने तक एक तो किसी का कोई कनेक्शन नहीं कटेगा, जिसका बिल आएगा वो 3 किस्तों में अदा करेगा। मुझे गुजारिश बहुत छोटी सी ब्रेक एक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जो बजर साहब की बात जो है यहीं से शुरू करेंगे।
لیکن بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو جینین سفید پوش ہیں، جن کا کسی لسٹ میں بھی نام نہیں ہے، جو بہت سارے ایسے بھی ہیں جو میسیج بھی نہیں کر سکے. بہت بڑی سوسائٹی ہے، ان تک کون پہنچا ہوگا، ان کا کیا بنا ہوگا، یہ بھی پوچھتے ہیں بسرا صاحب سے. شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں بسرا صاحب کہ وہ لوگ جن کے میسیج بھی نہیں آئے ہوں گے، کیونکہ ایک بڑی تعداد ہے جن کے میسیج بھی آئے، کروڑوں میں تعداد ہے، تو جن کے میسیج بھی نہیں آئے ان تک حکومت کیسے پہنچی ہوگی اور کون پہنچا ہوگا؟ بہت آپ نے اہم سوال کیا، اور میں جو ناظرین آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، تقریباً کوئی 11-11.5 کروڑ کے قریب لوگوں کے میسیجز گئے ہیں. بالکل ایسے ہوا ہے، کئی لوگوں کے میسیجز فیل ہوئے، ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے رابطہ کریں. ابھی آج ثانیہ نشتر صاحبہ پریس کانفرنس کر رہی تھی، وہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی کا وہ ریجیکٹ ہو گیا ہے، اس کو نہیں مل رہے، تو اس کو اپیل کا حق ہے. وہ آگے آ کر کہے، آگے اپنی اپلیکیشن فائل کرے اور بتائے جی کہ میرے جو میں نے کہا تھا بالکل درست ہے، آپ کے پاس انفارمیشن غلط آئی ہے. اگر وہ میچ وتھ کرتا ہوا تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے، کسی کی ذات نہیں ہے، صرف اکراس دی بورڈ جو بھی ڈیزرونگ ہوگا. میں آپ کے پروگرام لاہور نیوز پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں، میرا نمبر آپ کے پاس ہے، اگر ایسے لوگ ہوں ان کو گائیڈ کریں کہ ابھی بھی وقت ہے. ٹائم تو وہ گزر گیا ہے، اپریل کی لاسٹ ڈیٹ تھی، اب آپ کے پاس اپیل کا ٹائم ہے، آپ اپیل میں جا سکتے ہیں. جن لوگوں کا میسیج فیل ہوا تھا، نہیں پہنچ سکا تھا، وہ دوبارہ میسیج کر سکتے ہیں، وہ دوبارہ میسیج کر سکتے ہیں، اپیل میں جا سکتے ہیں. اور دوسری بات آپ کو میں پھر گزارش کروں، ابھی ہم بات وہ کر رہے تھے تو درمیان میں بریک آ گئی کہ گورنمنٹ نے جتنے ریلیف دینے تھے، خواہ وہ بجلی پہ، پانی پہ، سوئی گیس کے بل پہ، سبسڈیز کے حوالے سے، میں پھر عرض کر رہا ہوں اس موقع پہ. میں ابھی مرزا صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی بریک کے اندر کہ میرا اگر گاؤں ہے نا، گاؤں میں گندم آپ کی اپنی ہے گھر کی، چاول آپ کا اپنا ہے، گڑ آپ کا اپنا ہے. آپ کو اگر آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ میرے گھر والا جو میرے پڑوس میں رہتا ہے وہ بھوکا نہیں سونا چاہیے، تو یقین مانیں آپ، وہ شہر ہو وہ گاؤں ہو، اللہ کے تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے لوگ اتنے صاحب ثروت ہیں، اتنے صاحب استطاعت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ بھی دیا ہوا ہے، وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ موقع ہے، یہ وقت ہے کہ ہم لوگ اٹھیں گورنمنٹ کی طرف. گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے. وہ صوبہ، میں کہتا ہوں اگر پنجاب میں ہماری حکومت اگر نون لیگ کی ہوتی تو وہ بھی یہی کرتی، وہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کرتی. آج ہمیں تنقید کا وقت نہیں ہے، ہم سب لوگ دامے درمے سکھنے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم سب لوگ نکل پڑیں اور مستحق لوگوں کی مدد کریں. مرزا صاحب مجھے اس میں یہ بتائیے کہ اپوزیشن کا پارٹ جو ہے اور زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، تو آپ سے بہتر پنجاب کو، لاہور کو کوئی نہیں سمجھتا. تو اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ بھی ایک حد سے آگے نہیں گئی، ایسا لگا کہ جیسے یکدم سے انہوں نے اپنی کاوشیں روک دی ہیں، سٹاپ کر دی. نہیں بھائی جان، یہ بات نہیں ہے. دیکھیں اس وقت جو ہمارے ڈاکٹر ہیں، نرسیں ہیں، ہاسپٹل کا باقی عملہ ہے، وہ فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں، ہمارے ہیروز ہیں جی، وہ ہمارے ہیرو ہیں. اور میں محکمہ پولیس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ انہوں نے، میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح کنٹرول کیا ہر ناکے پہ، پولیس ہے، پاک ہر ناکے پہ، ہمارا میڈیا ہے جو کور کر رہے ہیں. بھائی جان میں یہی بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سنیں، میں یہ تنقید نہیں کر ایجنسیاں ہیں رہا. سب، جو بھی سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے. پاک فوج کے بھی جوان ساتھ دے، پولیس کا بھی، میں کہ پولیس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، پاک فوج کو بھی، کہ انہوں نے ہر ناکے پہ بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو بریف کیا ہے. لیکن جو ڈاکٹروں بھی، انہوں نے بھی اپنی، وہ پنجابی کیا کہتے ہیں، جان تلی پہ رکھ کر فرنٹ پہ لڑیں. لیکن حکومت نے کیا سہولت دی ہے، جو ناکوں پہ لوگ کھڑے تھے میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس ماسک بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. یہ حکومت کا کام تھا. حکومت کے پاس اللہ کا فضل ہے، بہت زیادہ فنڈ ہے. ڈاکٹروں کو آج تک کٹیں نہیں ملی. آپ میرے ساتھ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ نے کہا کہ اپوزیشن نے کچھ نہیں کیا. شہباز شریف صاحب کے حکم کے مطابق اچھی بات ہے، ہم نے جو کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا. یہ نہ کوئی حکومت پہ یا کسی کے آسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی ایسی تصویریں لگانے کی، بلکہ تصویریں لگانے سے بھی شہباز شریف صاحب نے منع کیا ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا. کٹیں تقسیم کی ہیں. ہمارے لاٹ میر ہیں لاہور کے، انہوں نے ہر ہاسپٹل میں اپنی جیب سے بھی، خواجہ عمران نذیر صاحب نے، سلیمان رفیق صاحب نے، سب نے مل کر ہر ہاسپٹل میں وزٹ کیا ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ گاؤں میں تو گزارا ہو جائے گا، ہم ان لوگوں کا سوچیں جو کرائے پہ لوگ رہتے ہیں، جن کا گزارا نہیں ہونا.
ہم ان لوگوں کا سوچیں، لیکن یہ کیسے مرزا سوچیں صاحب گے؟ ان کے لیے بھی ایک کام کرنا چاہیے. مرزا صاحب ایک بات سنیے، میری بات اب سنیں. میں ایک فکرہ کہہ لوں. اب یہاں پر بھی جن لوگوں پہ اللہ کا کرم ہے، اگر وہ کرائے کے مکان دیا، اگر وہ 2 مہینہ کرایہ نہیں لیں گے یا آدھا لے لیں گے، کون سی قیامت آ جائے گی؟ پرائیویٹ اسکولوں والوں کی آپ نے بھائی بات جان کی. آپ نے اسکولوں کا کیا جواب؟ میں نے اسکولوں کی بات کی ہے کہ آپ نے، آپ کی حکومت نے کہا ہے کہ 20% چھوٹ ہے. ایک اور چیز، یہ بھی کوئی حل نہیں ہے. سر میری ایک منٹ، میری بات پوری ہونے دیں. انہوں نے کہا ہے جی ہم واپٹا 3 ماہ بعد کنیکشن نہیں کاٹے گی. 3 ماہ کے بعد ان غریب آدمیوں کا کنیکشن ختم ہو جائے گا. بھائی جی آپ نے جو سبسڈی دینی ہے، نادرا کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے. آپ دیر نہ لگائیں. جن غریب آدمیوں کو آپ نے پہچانا ہے، سفید پوش لوگوں کو پہچانا ہے، نادرا سے ریکارڈ لیں اور فوری طور پہ ان کے گھر کو جو لوگ پہنچائیں. سڑکوں پہ آپ نے سارا یہ دن جو ساری تماشا رات لگایا ہے، میسج کریں. میں آپ کو ایک نہیں بے شمار ایسی مثالیں دیتا ہوں. میسج کرنے کے بھی لوگ 20 روپے کو 50 روپے لے رہا ہے. اور آپ کے جو کوارڈینیٹر بنے ہوئے ہیں گاؤں میں، شہروں میں پی ٹی آئی کے، بہت شکریہ. اور ٹائم ختم ہو گیا جی. شوکت بسر صاحب آپ کا بہت شکریہ. مرزا جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور سب سے اہم ترین سوال وہی ہے کہ یہ تو چلے وہ کاوشیں ہیں جو حکومت اور اپوزیشن کو کرنی چاہیے اور اللہ کرے مل کے یہ کریں، لیکن لوگ آپ کو سڑکوں پہ بھی دکھائی دیں گے اور سوشل ڈسٹینسنگ کے نام پہ سارا دن لاہور کی سڑکوں پر عجیب سا تماشا جاری رہتا ہے اور ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں، نہ کوئی پوچھنے والا ہے. فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.